امام خطابی کا یہ قول ہے کہ جس سے ابدان کو قوت ملے وہ ہے اطعام طعام، اور جس سے اخلاقی قوت اجاگر ہو وہ ہے افشاء السلام، جو محض اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کیونکہ وہ اسلام کا شعار ہے۔ اب یہاں ایک حدیث شریف ہے کہ ان السلام فی آخر الزمان للمعرفت، کہ آخر زمان میں قیامت کے قرب میں اسلام سلام کہنا، السلام علیکم، یہ محض پہچان کے لیے ہوگا۔ اچھا جی، ان السلام فی آخر الزمان للمعرفت، اور پھر یہ ہے کہ یہاں جو حدیث ہے اس کے اندر توطئم الطعام پہلے ذکر کیا گیا، اور جو اس سے پہلے حدیث گزری المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ، تو وہاں پر جس چیز کا لسان سے صدور ہوتا ہے اسے سب سے اہم قرار دیا گیا۔ تو اس کا امامینی نے جواب دیا کہ افضلیت کا یہ بھی اعتبار ہوتا ہے کہ حق کے سامع میں افضل کون سی چیز ہے، اور اہل مجلس کے حق کے لحاظ سے افضل کون سی چیز ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی کبھی اطعام طعام افضل ہے اور کبھی قول سلام جو ہے وہ افضل ہے زمانے اور حالات کے لحاظ سے۔ آگے باب ہے من الایمان ان یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ یہ بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے اور امام بخاری کے نزدیک امام کا ایک جزو ہے، کیا کہ بندہ اپنے لیے بھی اپنے بھائی کے لیے بھی وہ چیز جس کا تعلق فائدے سے ہے اسے پسند کرے، جو اپنے لیے اپنے فائدے کے لیے پسند کرتا ہے۔ ان یحب لاخیہ، یعنی اس کا مطلب فائدے کے لحاظ سے مفید ہونا ہے، فائدے کے لحاظ سے، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ اساتذہ سے مار کھائے تو کہے کہ جو اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرو، تو بھائی جو ہے اس کو بھی تیار کرے کہ تم بھی کان پکڑنے کی تیاری کر لو، ایسا نہیں ہے۔
اپنے لیے جس چیز کو وہ بداہتاً مفید سمجھتا ہے اسے پھر اپنے بھائی کے لحاظ سے بھی مفید سمجھے۔ اچھا جی، اس میں حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بندہ تم میں سے اس وقت تک مومن نہیں ہوگا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ترجمۃ الباب کے بالکل مطابق حدیث کو ذکر کیا۔ تو اب اس میں لا یؤمنو کے اندر جو نفی ہے وہ نفی کمال کی ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوگا جب تک کہ وہ یہ کام نہیں کر لیتا کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو نفی جو ہے وہ نفی کمال کی ہے۔ اچھا جی، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ بھی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک کہ جس چیز کو وہ اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، یعنی جس طرح جس چیز کو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے پسند کرے، یہ ایمان ہے۔ تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ جو اپنے لیے ناپسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے، تو پھر ایمان کامل ہو۔ تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب بندہ ایک شے سے محبت کرتا ہے تو یہ محبت کرنا اس چیز کو مستلزم ہے کہ اس کے عکس سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی ایک چیز سے مثلا ٹھنڈک سے کوئی محبت کرتا ہے تو یہ مطلب ہوگا کہ یہ گرمی سے بغض رکھتا ہے۔ تو جب ایک شے کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو لازمی پھر اس کی ضد کے ساتھ جو ہے وہ بغض رکھتا ہے۔ تو اگرچہ ذکر یہ نہیں کیا گیا لیکن یہ اس حدیث کا کو لازم ہے کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ جس چیز کو اپنے لیے ناپسند کرتا ہے اس کو اپنے بھائی کے لیے بھی ناپسند کرے۔ یہ جو الفاظ ذکر ہیں ان کو یہ لازم ہے۔ یعنی کسی شے کے ساتھ محبت کرنا یہ اس کو مستلزم ہے کہ اس شے کی نقیض کے ساتھ بغض کیا جائے گا، تب ہی محبت پوری ہوگی۔
اب یہاں پر یہ ہے کہ حتی یحب لأخیہ، تو جو اس کا خونی بھائی ہے، خونی رشتہ دار ہے، اس کے لحاظ سے جو اس کا برادر ہے، اپنے لیے جو پسند کرے اس کے لیے بھی پسند کرے، تو اس کے علاوہ جو مسلمان ہیں جو اس کے بھائی نہیں ہیں، تو کیا ان کے لیے اجازت ہے اسلام میں کہ اپنے لیے جو پسند کرے وہ دیگر مسلمان بھائیوں کے لیے نہ پسند کرے؟ چونکہ یہاں پر جو ہے وہ بھائی کا ذکر ہے، تو اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو عام مسلمان ہیں ان کے لحاظ سے جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ عام مسلمانوں کے لیے پسند کرنا ضروری نہیں، یعنی لفظ اخی سے یہ سمجھ آ رہی ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ لفظ اخ جو ہے یہ عام ہے، کہ بھائی ہو نسب کی بنیاد پر یا بھائی ہو دینی رشتے کی بنیاد پر، تو مطلب یہ ہے کہ ما یحب لأخیہ حتی یحب لأخیہ، لأخیہ سے مراد ہے لأی المسلم، یعنی صرف خونی رشتہ دار مراد نہیں ہے، جو خونی رشتہ دار ہے وہ بھی مراد ہے، اور اس کے علاوہ جو اخوت اسلامی ہے اس کی بنیاد پر جو بھائی ہیں یعنی ہر مسلمان، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ آگے ہے باب حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا شعبہ ہے۔ اور اگر جو ہے وہ من تبعیضیہ نہ بنایا جائے، بیانیہ بنایا جائے، تو مطلب یہ ہوگا کہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ہے، یعنی صرف ایک شعبہ نہیں بلکہ سارا ایمان ہے۔ تو یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو ایمان ہے، ایمان کی جان ہے، جان کا چین ہے اور چین کا سامان ہے، یعنی عین ایمان ہے۔ حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، یعنی یہ تاکید ہے کہ جو ہر حدیث کے شروع میں نہیں ہے، بعض مقامات پر ہے، جن میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قسم اٹھا کر
کہ مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے لحاظ سے میں اس کے قریب، میں اس کا بڑا محبوب نہ بن جاؤں، اس کے اولاد سے بھی، اس کے والد سے بھی، جب تک وہ میرے ساتھ پیار نہ کرے اس وقت تک تم میں سے کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس پر قسم اٹھا کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو یہاں امام اسقلانی نے لا یؤمنو پر لکھا ایماناً کاملاً، اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ احب جو ہے وہ افعل ہے بمعنی مفعول، یہاں تک کہ میں اس کا محبوب نہ بن جاؤں۔ تو یہ احب کا بمعنی مفعول ہونا یہ خلاف قیاس ہے، مگر یہ کثرت سے عربوں میں رائج ہے۔ احب اس میں تفضیل کو بمعنی مفعول بنانا۔ باقی میں والدہی و والدہی، جو نسائی شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں یہ ہے من ولدہی و والدہی، یعنی وہاں پر ولد مقدم ہے اور یہاں بخاری میں والد مقدم ہے۔ اور اپنی جگہ دونوں کی وجوہات ہیں، یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دونوں طرح یہ ارشاد فرمایا ہے کہ کبھی ولد کو مقدم کیا ہے اور کبھی والد کو مقدم کیا ہے۔ باقی یہاں پر ہے من والدی و والدی، آگے والناس اجمعین کا ذکر نہیں ہے، ایسے ہی آپ کے پاس بھی؟ اچھا جی، لیکن دوسری جگہ یہاں پر ابن خزیمہ نے اپنی صحیح کے اندر جو روایت کیا ہے اس میں یہ ہے کہ پہلے یہ اضافہ ہے والناس اجمعین، فتح الباری کے اندر انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے دوسری جگہ مروی ہے جس میں امام بخاری کے جو استاد یعقوب ہیں ان سے ذکر کیا ہے، تو ایک تو اضافہ ہے والناس اجمعین کا، دوسرا من اہلہ و مالہ، والدہ و ولدی کی جگہ جو ہے من اہلہ و مالہ، کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من اہلہ و مالہ، کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اہل اور مال سے اسے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں،
اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہ سارے الفاظ ذہن میں رکھنے چاہیے، والناس اجمعین بھی، اور من اہلہ و مالہ بھی، اور پھر یہ کہ من ولدہ و والدہ، اور من والدہ و ولدہ۔ اچھا جی، اگلی حدیث جو ہے بخاری کے اندر، اس میں من والدہ و ولدہ والناس اجمعین، یعنی والناس اجمعین خود بخاری کے اندر ہی اگلی حدیث میں الفاظ موجود ہیں، جو حضرت انس سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین۔ اب اس کے جو علمی نکات ہیں، جو روایت ہے من والدہ و ولدہ، جو یہاں بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، اور دوسری ہے من ولدہ و والدہ، تو جو من ولدہ و والدہ والی ہے، وہ اس میں تو ویسے ہی ترقی نظر آ رہی ہے کہ یعنی اہم نظر آ رہا ہے کہ بندے کو عمومی طور پر ولد سے پیار زیادہ ہو جاتا ہے ولد سے، والد کے مقابلے میں اپنے ولد سے۔ وہ ایک پنجابی کا مشہور ہے کہ کسی کا بیٹا ہل چلا رہا تھا دھوپ میں، تو بابا جو ہے اسے بار بار کہہ رہا تھا کہ اپنے بیٹے کو کہ اب دھوپ زیادہ ہو گئی ہے تو آپ ہل چلانا چھوڑ دیں، بس کریں، کل کر لینا۔ تو وہ چھوڑ نہیں رہا تھا، تو بابا جو ہے وہ اپنے پوتے کو اٹھا کے لے آیا، تو یعنی ڈیرے سے پوتے کو اٹھا کے جہاں وہ ہل چلا رہا تھا اس کا بیٹا، وہاں وہ پوتے سمیت پہنچا اور کہا کہ بچو بس کر، یعنی کافی ہو گیا ہے، کل کر لینا۔ تو اس نے آگے دیکھا کہ یہ تو میرے بیٹے کو بھی ابا اٹھا کے لے آیا ہے، تو اس نے آگے سے کہا کہ ابا انتشا میں لے جاتا ہوں، یعنی اسے آگے پھر اپنے بیٹے کا زیادہ لحاظ تھا۔ تو اس بنیاد پر یعنی گفتگو میں ولد کو والد پر مقدم کرنا، یہ ایک معنویت بنتی ہے کہ ولد سے پیار والد کی نسبت زیادہ عمومی طور پر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے جو
اہم چیز تھی اس کو ذکر میں بھی اہم کیا گیا۔ جو دوسری ہے والد والی، میں والد ہی و ولدی، اس کا اپنا نکتہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایسا اس کے افراد زیادہ ہیں، اس کے افراد زیادہ ہیں۔ وہ کس طرح کہ دنیا میں یعنی جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گفتگو فرما رہے تھے، اس وقت سے لے کر قیامت تک کوئی بھی ایسا بندہ نہیں کہ جس کا دنیا میں والد نہ آیا ہو اور وہ آ گیا ہو۔ یعنی بندہ تو آ گیا لیکن بندے کا والد پیدا ہی نہیں ہوا۔ ایسا کوئی بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں اور قیامت تک نہیں ہوگا کہ کوئی بندہ خود تو ہو مگر اس کا دنیا میں والد نہ آیا ہو۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ پہلے فوت ہو گیا ہو اس کی ولادت سے پہلے، لیکن یہ کہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ جبکہ دوسری طرف ایسے ہزاروں ہیں کہ جو خود تو ہیں مگر ان کا ولد نہیں ہے۔ خود تو دنیا میں آئے ہیں مگر ان کی آگے اولاد نہیں ہے۔ ایسا ایک بھی نہیں کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ تو پہلے کا ہے، یعنی جب سے یہ بات ہو رہی تھی، ایک بھی ایسا نہیں کہ جو دنیا میں خود تو ہو مگر اس کا والد دنیا میں آیا ہی نہ ہو۔ اس بنیاد پر وہ بات کہ ایک بندے کا ولد اس کو زیادہ پیارا ہو، اس کے ولد ہونے کے افراد تھوڑے ہیں، کس کے مقابلے میں والد ہونے کے لحاظ سے، یعنی جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا والد ضرور آیا ہے، لیکن اس کا ضروری نہیں کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے اس کا ولد بھی ضرور آئے۔ کبھی ولد آتا ہے کبھی ولد نہیں آتا۔ تو جو بھی ہے انسان جس کا یہ ایمانی امتحان ہو رہا ہے، اس کا والد تو ضرور ہے لیکن ولد ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے پھر زیادہ اہم لفظ والد ہے کہ اس کے افراد زیادہ ہیں ہر بندے کے لحاظ سے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے والد کے لفظ کو مقدم کیا۔ اچھا جی، فتح الباری کے اندر امام قرطبی کا قول انہوں نے لکھا کہ یہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے تقاضوں میں ایک تقاضا یہ بھی ہے، یعنی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقاضوں میں سے یہ ہے کہ آپ کے دین سے پیار کیا جائے، آپ کی آل سے پیار کیا جائے، آپ کے اصحاب سے پیار کیا جائے، یہ سارے اس کے تقاضے ہیں۔ تو ایک تقاضا امام قرطبی لکھتے ہوئے کہتے ہیں کل من آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانا صحیحا، جو بندہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ صحیح ایمان لایا ہے، لا یخلو ام وجدان شیء من تلک المحبت الراجحات، اس کا دل اس محبت راجحہ سے خالی نہیں ہوتا کہ آپ کی محبت ہر محبت پہ غالب ہو، اس سے کسی مومن کا دل خالی نہیں ہوتا۔ ہر مومن کے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت پر راجح ہوتی ہے، غالب ہوتی ہے، لیکن آگے راجح ہونے میں درجہ بندی ہے کہ کسی کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ محبت اولاد پر تھوڑی غالب ہے، کسی کے دل میں اس سے مزید غالب ہے، کسی کے دل میں اس سے بھی مزید غالب ہے،
یعنی غالب ضرور ہوتی ہے لیکن آگے درجہ بندی ہے، اور درجہ بندی کے لحاظ سے انہوں نے کہا غیر انہم متفاوتون، لوگ متفاوت ہیں۔ فمنہم من اخذ من تلک المرتبات بالحظ الاوفا، کچھ لوگ وہ ہیں کہ جن کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو محبت راجحہ ہے، یہ بہت بڑے پیمانے پر پائی جاتی ہے، اور بعض وہ ہیں کہ جن میں بڑے پیمانے پر نہیں پائی جاتی بلکہ حظ ادنا ہے، تھوڑا سا حصہ انہیں حاصل ہے۔ یہ بندہ جس کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر محبت پر غالب تو ہے مگر تھوڑی سی ہے غالب، یہ وہ ہے کمن کان مستغرقا فی الشہوات، کہ جو بندہ مومن تو ہے لیکن آگے شہوتوں میں پڑا ہوا ہے، عیش و عشرت میں، غفلتوں کے اندر ہے۔ لیکن الکثیر منہم، وہ طبقہ کے جن کے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم راجح ہے اور اس کا انہیں حظ اکثر ملا ہے، یعنی یہ راجح محبت بہت زیادہ ان کو ملی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت باقی سب پر راجح بھی ہے اور بہت زیادہ بھی ہے۔ ان کی کیا رویداد ہے؟ کہتے ہیں اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اشتاق الی رؤیتہ، جب وہ خود ذکر کرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اس کے پاس ذکر کیا جائے، پھر ذکرہ پڑھیں گے، تو اسے فوراً یہ شوق پیدا ہوتا ہے کاش کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروں، یعنی ذکر ہوتے ہی اسے دیدار کی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے، بحیث ایسی تڑپ یؤثرھا کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کو ترجیح دیتا ہے، کس پر؟ علی اہلہ و ولدہ و مالہ و والدہ، کہ یہ ساری چیزیں اللہ میری لے لے اور مجھے ایک بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ یہ یعنی محبت راجحہ جنہیں بڑے پیمانے پہ ملی ہے، یہ ان کا انداز ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنی قیمت بھی لگتی ہے ہم لگائیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمیں مل جائے۔ وَيُبْذِلُ نَفْسَهُ فِي الْأُمُورِ الْخَطِيرَةِ، اور جہاں جان چلے جانے کا بھی خطرہ ہو وہاں جانے سے بھی وہ باز نہیں آتا، اس تڑپ میں کہ اسے دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہو جائے۔ اس کا ذکر جو ہے وہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کیا۔ کہ آخری صحابہ تمہارے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ مجھے انہوں نے دیکھا نہیں ہوگا لیکن مجھ پر ایمان لائیں گے، اور انہیں یہ پسند ہوگا کہ اگرچہ ان کی جان چلی جائے، مال اولاد سب کچھ، لیکن ایک بار انہیں میرا دیدار ہو جائے۔ یہ ان کی نشانی ہوگی کہ جو
میرے اشد محب بعد میں پیدا ہوں گے۔ یکونون بعدی یود احدہم لو رآنی بأہلہ و مالہ، ان میں سے ہر ایک یہ چاہے گا کاش کہ وہ مجھے دیکھے، کس کے بدلے میں؟ بأہلہ و مالہ۔ تو یہ اس طرف اشارہ ہے اس وضاحت میں۔ اچھا جی، اب یہ جو طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ سرکار کا دیدار ہو جائے اگرچہ جان چلی جائے، ان میں سے ایک مزید ترقی یافتہ طبقہ ہے، ان میں سے بھی پھر ایک اور طبقہ محبت میں متقدم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ فتح الباری میں ہے، وَقَدْ شُوهِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ مَنْ يُؤْثِرُ زِيَارَةَ قَبْرِهِ وَرُؤْيَةَ مَوَادِ آثَارِهِ عَلَى جَمِيعِ مَا ذُكِرَ۔ یعنی وہ پہلے تو ہے نا کہ دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں کہ جان چلی جائے، ولد چلا جائے، دیدار ہو جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار تو بڑی چیز ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت ہو جائے، یعنی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پر بھی وہ جان دینے کو تیار ہیں کہ ان کے نزدیک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں کبھی تشریف فرما ہوئے تھے، بیٹھے تھے، اس جگہ کو دیکھنا بھی اتنا بڑا مقام ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ سب کچھ لے لے، ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ کبھی بیٹھے تھے، تشریف فرما ہوئے تھے، اللہ ہمیں اس کا دیدار کرا دے۔ یہ ان پہلے طبقے سے بھی زیادہ محبت میں ایڈوانس ہیں۔ وَقَدْ شُوهِدَ مِنْ هَذَا الْجِنْسِ، یہ جنہیں حظ وافر دیا ہے اللہ نے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں مَن يُؤْثِرُ زِيَارَةَ قَبْرِهِ، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف کی زیارت کو ترجیح دیتے ہیں، کس پر؟ جان پر، مال پر، اولاد پر، سب پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَرُؤْيَةَ مَوَادِ آثَارِهِ، آپ کے جو آثار ہیں، آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لحاظ سے بھی ان کا یہ شوق ہے کہ اگرچہ جان چلی جائے، جتنا مال لگ جائے، ہمیں ایک بار وہ جگہ نظر آ جائے جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر تشریف فرما ہوئے، خندق کے موقع پر، بدر کے موقع پر، یا دیگر جو آثار ہیں۔ اتنا شوق ہے ان کو کہ جان چلی جائے لیکن پھر بھی ہمیں دیدار ہو جائے ان جگہوں کا کہ جن جگہوں میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ تڑپ جو آج اہل سنت کا حصہ ہے، تو یہ کوئی اسلام مخالف تڑپ نہیں ہے۔ دوسروں نے تو آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چن چن کے مٹا دیا، اگر انہیں یہ حظ حاصل ہوتا تو وہ اپنی خوش قسمتی سمجھتے کہ انہیں آثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا موقع ملا ہے، خدمت کا موقع ملا ہے، لیکن انہوں نے تو انہیں مٹا دیا۔ اور ادھر ایمان کامل میں جو پھر ایمان اکمل ہے، ان کا یہ تقاضا ہے کہ جو کچھ بھی لگ جائے، خرچ ہو جائے، مگر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک کی، اور جہاں کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے تھے، ہمیں اس کا دیدار ہو جائے۔ تو یہ چیز بھی ثابت کرتی ہے کہ جس کو آج بریلویت کہا جاتا ہے، یہی وہ سنیت ہے کہ جو صدیوں کا سفر طے کر کے
آگے آئی ہے کہ جس پر پہلے تمام اکابرین جس سنیت کے برحق ہونے پر دلائل پیش کرتے رہے ہیں۔ اس حدیث کی ابھی مزید وضاحت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ استغفر اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم اذہب بأسی رب الناس اشفنی انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب بأسی رب الناس واشف انت الشافی شفاء لا یغادر سقما۔ اذہب بأسی رب الناس واشف انت الشافی واشفنی انت شفاء لا یغادر سقما۔ صلی اللہ تعالی